जेलम न्यूज टीवी पर आपका मेजबान मजहर इकबाल चौधरी। आज हम किसी सियासी मौजू पर गुफ्तगू करने के बजाय या किसी समाजी गुफ्तगू के बजाय आज हम गुफ्तगू एक कॉलम पर कर रहे हैं। ये कॉलम आज के रोजनामा जंग में शाया हुआ है और उन जो लिखारी हैं उनका नाम है मजहर बिरलास। मजहर बिरलास एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ कॉलम नगार हैं और रोजनामा जंग में लिखते हैं। आज उनका कॉलम जेलम के हवाले से है और बड़ा दिलचस्प कॉलम है। तो मेरा जी चाहा कि मैं आज आपको भी अपने इस कॉलम की पढ़ाई में आपको भी शामिल करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस कॉलम का उन्वान है जेलम की दास्तान। जेलम की क्या दास्तान है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उम्मीद है आप जरूर महसूस होंगे। रोजनामा जंग में लगाया तो जंग के शुक्रिया के साथ और मजहर बिरलास साहब के शुक्रिया के साथ मैं ये अपना वीलाग बना रहा हूँ। और वो बेशुमार लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ते या अखबार नहीं पढ़ सके। तो अखबार के कॉलम की जिंदगी कहते हैं कि खबर की जिंदगी भी और कॉलम की जिंदगी भी एक दिन की होती है। एक दिन कॉलम शाया होता है, एक दिन खबर लगती है, दूसरे दिन वो अखबार रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो ये कॉलम की नोयत इस तरह की सी हमारे जेलम के हवाले से कि मैं समझता था कि इस कॉलम की जिंदगी लंबी होनी चाहिए। और वीलाग एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा मीडियम है जो अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में नसीब किया है कि हम इस तरह के कॉलम, इस तरह की तहरीरें जो है वो महफूज कर लें हमेशा के लिए। ये वीडियो मेरी जो है ये यूट्यूब पे भी जाएगी, ये फेसबुक पर लाइव जा रही है, लाइव जाती है, उसके बाद फेसबुक हमारे पेज पर भी रहेगी और यूट्यूब पे भी आप हमेशा वो कहते हैं कि ये इस तरह का रिकॉर्ड होता है कि ये सारी जिंदगी जो है आप इसको जब भी चाहें आप देख सकते हैं। तो वो कॉलम पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जेलम न्यूज टीवी का जो पेज, फेसबुक पेज है जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं, उसको लाइक भी जरूर कर लें। और जो इसका बेल आइकन होता है, जब भी हम नोटिफिकेशन का आइकन है कि जब भी हम लाइव होंगे तो आप हमारा जो है ना आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। इसी तरह जेलम न्यूज टीवी का हमारा चैनल है, उसका वो बाद में हम फेसबुक पे शेयर करेंगे। वो भी आप जब उसके को देखेंगे तो फिर उसको सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, लाइक करें और अपने कमेंट से जरूर आप नवाजिएगा। और आप चलते हैं अपने इस कॉलम की तरफ। और ये कॉलम है लिखा मजहर बिरलास ने, जैसा कि हम आपने बताया, रोजनामा जंग में शाया हुआ है और आज की तारीख जो है वो 16 मार्च 2021 की है। और कॉलम का उन्वान है जेलम की दास्तान। अब जेलम की क्या दास्तान है, तो उसमें हमारे जिक्र आया हमारे साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ सैन का। चौधरी अल्ताफ सैन हमारी जेलम की सियासत का, बल्कि पंजाब की सियासत का बहुत बड़ा नाम था। मैं भी बहुत बड़ा उनका एडमायरर था। इसलिए जब मैंने ये कॉलम पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि ये चौधरी अल्ताफ सैन का हम पर कर्ज है कि आज उनकी याद में हम जो है ना वो कॉलम इसको हम महफूज कर लें। तो मजहर बिरलास ने भी यही लिखा है। तो क्या लिखते हैं मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि कुछ अरसा कबल मैं इस्लामाबाद से मीरपुर जाते हुए कुछ देर सुहावा की असिस्टेंट कमिश्नर के पास रुक गया। सुहावा में मौसम शानदार था, बादलों में उसमें हुस्न के रंग भर दिए थे। सुहावा से निकला तो फिर जिला जेलम की पहाड़ों में बिखरी हुई दास्तानों में खो गया। बेगना वाला से शुरू होकर काला बाग को छूने वाला कोस्तान नमक याद आया। नमक से सिकंदर आजम की याद आई कि उसके घोड़ू ने जलालपुर के करीब पत्थर चाट कर नमक दरियाफ्त किया था। आज खीवड़ा की कान का शुमार दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान के तौर पर होता है। इस हमारीन साल्ट का शुमार बेहतरीन नमक में होता है। ये कबल मसीह का किस्सा है, मगर मेरी धरती के अजीम पंजाबी सियासतदान और शायर अफजल आसन रंधावा ने जेलम के सियासी रूप को शानदार नज़म शीशा एक लश्कारे दो में जमा कर दिया है। अफजल आसन रंधावा के नजदीक जेलम ने दो बड़े सियासी सपूत पैदा किए, एक राजा पोरस और दूसरा चौधरी अल्ताफ सैन। ये मजहर बिरलास साहब के ये जो उन्होंने इसमें जो लिखा है ना, और अफजल आसन रंधावा साहब ने जो अपने ये तशबीह दी थी कि जेलम के दो ही सियासी सपूत पैदा हुए, एक राजा पोरस और एक चौधरी अल्ताफ सैन। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा
اور اسی نے مجھے آنٹ کیا کہ میں جو ہے نا یہ اس کو اپنے قارئین تک پہنچاؤں کہ راجہ پورس اور چودھری الطاف حسین ابھی گزشتہ روز ابھی ہم نے جب جیلم نیوز ٹی وی کا آن لائن وی لاگ کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے خبر بھی دی تھی کہ جیلم میں ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ جیلم سکندر اعظم کی یادگار تو بن گئی ہے لیکن راجہ پورس کی یادگار نہیں بنی. تو ہمارے ایک دوست صحافی انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آفس میں راجہ پورس کی تصویر لگائی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ ایک بحث تھی کہ اصل میں تو سکندر کو روکنے والا راجہ پورس تھا اور وہ مقامی تھا, وہ حکمران تھا. تو جب ابھی حسن رنداوا صاحب کا جو میں نے جو کال پڑھا جس میں انہوں نے کالم جس کی نشاندہی کی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جیلم نے دو ہی سیاسی سپوت پیدا کیے ہیں, چودھری الطاف حسین اور ایک راجہ پورس. جیلم کے شیشے کے یہی دو لشکارے ہیں. اب وہ اس نظم کا حوالہ دے رہے ہیں نا کہ شیشہ ایک لشکارے دو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل حسن رنداوا صاحب کی نظم تھی, شیشہ ایک لشکارے دو. اور جو لشکارے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلم کے شیشے کے یہی دو لشکارے ہیں. راجہ پورس کے مقابلے اور ہاتھیوں کی قصے عطا پڑ چکے ہیں. 50 کی دہائی سے 90 کی دہائی تک سیاستدان, مقرر, قانون دان اور شاعر چودھری الطاف حسین کی سیاست آپ کے سامنے رہی. اب یہاں پر میں آپ کو کچھ بات کہنا چاہوں گا. نوجوان نسل ہے, بہت سے ہمارے بزرگ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, سینئر لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور نوجوان نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری جو انہوں نے لکھا ہے کہ 50 کی دہائی سے 90 کی دہائی تک سیاستدان, مقرر, قانون دان اور شاعر چودھری الطاف حسین کی سیاست آپ کے سامنے رہی. اب دیکھیں شاعر کا جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا شاعری بھی کی, اور باقی قانون کے موضوع پر بھی ان کی کتابیں جو ہے موجود ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا نام تھا پارلیمنٹ میں بھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں وہ کب جو ہے نا کب وہ پارلیمنٹ میں پہنچے. تو چودھری الطاف حسین کا تھوڑا سا مختصر تعارف نوجوان نسل کے لیے. تو چودھری الطاف حسین کا جو ابھی جو ہم اگر آج کے دور سے میں شروع کروں تو میں کہتا تھا کہ موجودہ ایم این اے ہمارے چودھری فرخ الطاف حسین ان کے والد صاحب تھے, اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کے انکل چچا, اور چودھری شہباز حسین صاحب سابق وفاقی وزیر ان کے بھائی تھے. تو چودھری الطاف حسین 28 مئی 1929 کو دینا کے نوائی گاؤں لدڑ میں پیدا ہوا. اچھا, لدڑ گاؤں جو ہے میرا بالکل ہمسایہ گاؤں ہے. میں منگولا کا رہنے والا ہوں, اور لدڑ گاؤں بالکل لدڑ اسکول ہم پڑھے ہیں وہاں پہ, پرائمری اسکول سے لے کر مڈل تک وہاں پہ پڑھے ہیں. تو چودھری الطاف حسین کو ہم قریب سے دیکھتے بھی رہے ہیں. جب ہم اسکول جاتے تھے تو زیادہ وہ تو جیل میں رہتے تھے, لیکن پھر بھی ان کی جب بھی گاڑی آتی ہے ہمیں پتہ چلتا کہ چودھری الطاف حسین آئے ہوئے ہیں, اور ان کا بہت بڑا نام تھا کہ بہت بڑے وکیل ہیں. تو ان کے گھر کے قریب سے ہم گزر کے اسکول جاتے تھے, وہاں سے گزر کے واپس گاؤں اپنے منگولا اور کھٹانا میں جاتے تھے. تو 28 مئی 1929 کو چودھری اویس محمد اویس صاحب کے ہم وہ پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا نام چودھری محمد اویس تھا, اور 21 مئی 1995 میں وہ فوت ہو گئے. تو وہ چودھری الطاف حسین 1993 میں 1993 میں پنجاب کے گورنر بنے, جو کہ مجموعی طور پر 19ویں گورنر تھے. وہ 1993 میں بنے تو کچھ سیاسی حالات اس طرح کے ہو گئے کہ پھر وہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور سب لوگ گھر کو چلے گئے. تو دوبارہ جب وہ اسمبلیاں بنی اور نئی گورنمنٹ آئی تو 1994-95 میں وہ پھر گورنر بنے, اور اپنی وفات تک یعنی 21 مئی 1995 تک وہ گورنر پنجاب کے عہدے پر براجمان رہے. اب نوجوان نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کو یاد کیا جاتا ہے ایز اے گورنر پنجاب, تو وہ بڑے دبنگ قسم کے گورنر پنجاب تھے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ گورنر کو جانتے ہیں کہ سندھ کے گورنر کون ہے. پنجاب کے ظاہر ہے محمد سرور صاحب ہے, لیکن وہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز نہیں ہوتا تھا. لیکن چودھری الطاف حسین کے دور میں, اس دور میں وہ پورا سیاسی دور وہ مرکز تھا اپنا گورنر ہاؤس لاہور. اور میری وہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس لاہور میں بھی. تو رونقیں لگی ہوئی تھی, بڑے سیاستدان آ رہے تھے. تو وہاں پہ اس وقت بھی اخبار میں لکھا جاتا تھا
अमूमन गवर्नर हाउस में इतनी रौनकें नहीं होती, लेकिन ये बड़े अरसे के बाद जो एक सियासी गवर्नर फुली कम, यानी कि जो कहते हैं कि सर तपा सियासी जो सियासतदान थे वो गवर्नर पंजाब बने थे, क्योंकि उससे पहले कुछ ब्यूरोक्रेट बन जाते थे, कोई रिटायर्ड जज बन गया, कोई रिटायर्ड जर्नैल हमेशा जो है वो गवर्नर बनते थे। लेकिन जब आप बने तो उस गवर्नर हाउस का वो रोबदाब, वो दबदबा वो बहाल हुआ और सियासी सरगर्मियों का वो मरकज बना। बड़ा वो एक वो पुरशोभ दौर था, वो जो हमने तो अपनी वो आंखों के सामने देखा। तो वो हमारी उस हवाले से बहुत से सियासी मामलात भी पैदा हुए, लेकिन आज हमारा उसका मौजू नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप गवर्नर चौधरी अल्ताफ सैन का जो मुख्तार तारफ हम बता रहे थे कि वो 28 मई 1929 को लदड़ में पैदा हुए और 1995 में 21 मई को वो वफात पा गए, और उस वक्त भी वो गवर्नर पंजाब थे। तो अभी अब हम चलते हैं कॉलम की तरफ। तो कॉलम में वो लिखते हैं कि 50 की दहाई से 90 की दहाई तक सियासतदान, मुकर्रर, कानूनदान और शायर चौधरी अल्ताफ सैन की सियासत आपके सामने रही। उन्होंने आंधियों में चिराग समेत कई यादगार किताबें लिखी। वो 1956 में कम उम्र तरीन उम्र में रुकन असम्बली बने और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का भरपूर साथ दिया। मियां मुमताज दौलताना और फैज अहमद फैज से ये राना रहा। अब आप यहाँ पर देखिए, मियां मुमताज दौलताना और फैज अहमद फैज से याराना रहा। अब देखिए फैज अहमद फैज से याराना होना, फैज अहमद फैज की शायरी से इस्तेफादा करना या उनका मदा होना, ये उनके यानी कि उनके अंदर के इंसान को जाहिर करता है कि शायरी से रगबत तो अपनी जगह कि उनको शायरी से रगबत थी, लिखने लिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से दिलचस्पी थी। लेकिन फैज अहमद फैज से स्पेशली होना वो एक इनकलाबी सोच का, एक वो तरक्की पसंदाना सोच जो है ना वो उनके अंदर थी। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो उनके से याराना रहा उनका। फैज साहब नारोवाल के ततले और चौधरी अल्ताफ सैन जेलम के वैंस जाट थे। अब फैज साहब नारोवाल के ततले यानी कि ये कौम है नारोवाल की जो ततले उनको कौम है, और चौधरी अल्ताफ सैन जो जेलम के जाट फैमिली से उनका तलक था, और जाट फैमिली का भी एक गोत है वैंस जाट उनको कहा जाता है। उस वाले से उन्होंने लिखा कि फैज साहब नारोवाल के ततले और चौधरी अल्ताफ सैन जेलम के वैंस जाट थे। जेलम की मट्टी से सियासत और जानत बोलती है। हमसाया मुल्क भारत के दो वज़ीर आज़म का तलक जेलम से था। रावियन इंद्र कुमार गुजराल का तलक जेलम शहर से था। और रावियन जो है ना वो ओल्ड रावियन, यानी लाहौर में जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे लोग उनको और रावियन कहा जाता है। तो रावियन इंद्र कुमार गुजराल का तलक जेलम शहर से था। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जेलम की तहसील चकवाल के गांव गाह में सरदार गुरमुख सिंह के यहाँ पैदा हुए, मगर मनमोहन सिंह की तालीम दीना और जेलम के दरमियान के इसमें काला गुजरा में। ये देखें कितनी बड़ी शख्सियत है, ये इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर बने, और जेलम के दरमियान एक काला कस्बे काला गुजरा में उनकी जो सारी तालीम कवर, जहाँ मनमोहन के नाना का घर था। आपको मालूम होना चाहिए कि कायद आजम के करीबी साथी राजा गजनफर अली खान का तलक भी जेलम से था। और राजा गजनफर अली नाम का बहुत बड़ा नाम था जेलम का, जेलम की वो तरीके पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम था, उनके नाम से स्कूल और कॉलेज भी बने थे। तो उसका भी जिक्र वो साथ ही हो रहा है। इन जेलम से इस सदी के इब्तदा में वफाकी काबीना में जो शख्स हार दिल अजीज रहा, इसका नाम चौधरी शहबाज हुसैन। अब उनकी दूसरे भाई का जिक्र चौधरी शहबाज हुसैन, सब वफाकी वजीर है, तो उसका उनका वो जिक्र कर रहे हैं। चौधरी शहबाज हुसैन अब बोर्ड की मानंद खानदान के बुजुर्ग हैं, यानी एक बड़े दरख्त की मानंद जो है वो अब अपने खानदान की वो सरबराही कर रहे हैं। उनकी जेर निगरानी चौधरी फरख अल्ताफ सैन, चौधरी फवाद सैन और चौधरी फोक शेरबाग वो भी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज की वाकिफ काबीना में उनके भांजे फवाद चौधरी लाजवाब हैं। हाँ बिल्कुल लाजवाब हैं जी, हम बिल्कुल उनके मदाएं, उनके बहुत से जो है वो हर वक्त, यानी कि उनको मीडिया में एक्टिव रहना बड़ा अच्छा लगता है, और उनको पता भी है किस तरह एक्टिव रहना है, और बहुत अच्छे बोलते हैं। बोलने की उनका जो है वो उनकी प्रैक्टिस जो है एज ए एक एंकर पर्सन की हो गई थी। एंकर उन्होंने टीवी पे भी अपने जोर दिखाए, कॉलम अखबारात में लिखते रहे। रोजनामा जंग में मैं गालबन 1994-5 से मैं उनको कॉलम पढ़ता हूँ, यानी कि मुल्क के मामलात पर भी लिखते हैं, और कानून और आइन के हवाले से भी उनके आर्टिकल जो है बड़े अच्छे थे। और वो फिर अभी वो सियासत में और MNA और वफाकी वजीर बने हुए हैं, तो वो लिखते हैं उनके कि आज की वफाकी काबीना में उनके बजे फवाद चौधरी लाजवाब है। आलिया सियासत में ज़हीन तरीन और तीखे खिलाड़ी के तौर पर फवाद चौधरी ने खुद को बनवाया। जी बिल्कुल जी, कोई शक नहीं, हमें बड़ी फख्र है उन पे। और जेलम के लोग जो है उनको कि आज उनकी आवाज़ जो है वो पता चलता है कि जेलम से कोई बंदा असम्बली में आया और जेलम में उनका एक नुमाइंदगी हो रही है। और खीवड़ा
پن دادر خان اور جیلم کے لوگ خوش قسمت ہے کہ انہیں فواد چودھری جیسا نمائندہ دستیاب ہے. اس نے للہ جیلم ڈبل روڈ کے علاوہ سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے منظور کروا کے ضلع جیلم کو بھی عام بنا دیا ہے. وہ پن دادر خان اور جیلم کے درمیان سنتی علاقے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. ان دنوں جیلم کے دوسرے سے حلقے سے فواد چودھری کے کزن اور چودھری الطاف حسین کے فرزند فرخ الطاف قومی اسمبلی کے رکن ہیں. اور ابھی مزید جو ذکر ہے وہ جیلم کے حوالے سے جو لوگوں کا وہ کالم نگار جناب مظہر برلا صاحب اپنے کالم میں کر رہے ہیں کہ جیل کے پیپلز پارٹی کے بہت مشہور ہونے والے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام حسین کا تعلق بھی جیلم سے ہے. اب ڈاکٹر غلام حسین سے کون واقف نہیں ہے؟ میں تو بہت جانتا ہوں, میں تو بہت ان کی سیاست کو, ان کے الیکشن کو قریب سے دیکھا ہے. ایک بار میں نے انٹرویو بھی کیا تھا, میں نے ماہنامہ جھیل اخبار منتھلی میگزین نکالتا تھا, تو اس میں ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا. تو چودھری اپنا ڈاکٹر غلام حسین وہ 1970 کی دہائی میں وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے منظر عام پر آئے, پھر وہ الیکشن جیتے, الیکشن جیت کے پھر وہ وفاقی وزیر بنے, وہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی بنے. یہ بہت بڑا عہدہ تھا, یعنی بھٹو کے بعد جو دوسرا بڑا عہدہ ہے سیکرٹری جنرل کا وہ ڈاکٹر غلام حسین کے پاس تھوڑے عرصے کے لیے رہا, لیکن ضرور رہا. اور وہ ان کا مرکزی قائدین میں ان کا پیپلز پارٹی میں شمار ہوتا تھا. لیکن سیاست جیسا کہ کہتے ہیں کہ بڑا بے رحم کھیل ہے, کہ سیاست سے تھوڑا سا آپ سیاست دور ہو جائیں تو پھر جو ہے نا ویکیوم تو نہیں رہتا, خلا پورا ہو جاتا ہے. تو وہ بھٹو کو جب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ مارشل لا لگا ضیاء الحق کا, تو ڈاکٹر غلام حسین جو ہے وہ بھی ضلع وطن ہو گئے. اور ضلع وطنی کے دوران پیچھے سے وہ کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا, اور پھر پیپلز پارٹی میں چودھری الطاف حسین پیپلز پارٹی میں آ گئے 1990 میں. تو یعنی الطاف حسین اپنے ضیاء الحق کی وفات کے بعد ڈاکٹر غلام حسین آ گئے پاکستان, اور 1988 کا غالب الیکشن تھا. تو پیپلز پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ایک ٹکٹ خود رکھ لیں اور ایک ٹکٹ چودھری الطاف حسین کو دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر غلام حسین نہ مانے, تو جو ٹکٹ دیا وہ بھی ہار گئے. یعنی وہ دونوں جگہوں سے کھڑے ہو گئے, دوسرے حلقے سے یعنی پی ڈی خان سے بھی اور جیلم شہر کے حلقے سے بھی. تو اس طرح وہ دونوں ہار گئے. تو لیکن پھر چودھری الطاف حسین جو بہت قریب ہو گئے پیپلز پارٹی کے, اور پھر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی. تب سے وہ تو ڈاکٹر غلام حسین جو ہے وہ فارغ ہو گئے. تو ان کا ذکر ہے. ویسے تو یہاں سے نوابزادہ اقبال مہدی اور راجہ افضل بھی سیاست کرتے رہے, مگر ملکی سیاست میں جیلم کا حوالہ چودھری الطاف کا خاندان ہے. ابھی دیکھیں نوابزادہ اقبال مہدی صاحب بہت بڑے سیاستدان, کچھ عرصہ قبل وفات پا گئے ہیں. بہت دفعہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے, صوبائی وزیر بھی بنے, بہت بڑا نام تھا. اور اسی طرح راجہ محمد افضل صاحب کو بہت بڑا نام تھا جیلم کی سیاست کا. اور یعنی کہ وہ اپنے مرتے دم تک وہ ایک ایکٹیو سیاست کرتے رہے. چودھری الطاف حسین سے ان کا جوڑ پڑتا تھا, اور راجہ افضل زیادہ بار جو قومی اسمبلی کے ممبر بنے چودھری الطاف حسین کو شکست دے کر. لیکن یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کا جو خاندان کا ملکی سیاست میں بہت بڑا کردار تھا. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ چودھری الطاف حسین جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کا شمار پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت میں ہوتا تھا, یعنی وہ پیپلز پارٹی کی ہیرارکی میں شامل ہو گئے. اور راجہ افضل اور نوابزادہ اقبال مہدی بالکل وہ 5 بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے, صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے اقبال مہدی صاحب, وزیر بنے. راجہ افضل نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے, لیکن وہ مرکزی قائدین میں ان کا شمار نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری فواد حسین وہ آج مرکزی قائدین میں شمار ہوتا ہے ان کا پی ٹی آئی کے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو لدڑ خاندان کا جو مقام ہے جیلم کی سیاست میں اور ملکی سیاست میں وہ ذرا نمایاں, اور ان کا ملکی سیاست میں جیلم کا عام حوالہ چودھری الطاف حسین کا خاندان ہی. تو وہ کالم میں آگے جا کر لکھتے ہیں کہ برصغیر میں ریلوے کی تاریخ مرزا ابراہیم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اب نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا ابراہیم یہ مزدور لیڈر تھے اور کالا گجرا سے تھے. وہ ساری زندگی وہ اپنا لاہور اور کراچی میں لیبر یونین کی جو ہے وہ قیادت کرتے رہے. ان کا بہت بڑا نام ہے. تقسیم سے پہلے برصغیر کی ریلوے یونین کی جنرل سیکرٹری مرزا ابراہیم تھے, یعنی کہ برصغیر کی تقسیم پاکستان بننے سے پہلے وہ ریلوے کی جو یونین ہے ان کے سیکرٹری جنرل تھے. اور قیام پاکستان کے بعد ہمارے یہاں ریلوے یونین میں ٹریڈ یونین کے اس لیڈر کا نام گونجتا رہا. جیلم لکھاریوں کی سرزمین اور بہادروں کی دھرتی میں سیاستدان پیدا نہیں کیے جیلم نے, یہاں پہ بہادر بھی پیدا کیے, جنگجو بھی پیدا کیے,
اور لکھاری بھی پیدا کی. اب جنگجو میں کون تھا؟ جناب جنرل آصف نواز جنگجو چکری راجگان سے ان کا تعلق تھا. یہ اپنا پردادا خان میں آتا ہے ان کا گاؤں چکری راجگان. اور جنرل آصف نواز جنگجو چیف آف آرمی سٹاف بنے پاکستان کے, اور بدقسمتی سے وہ اپنے ڈیوٹی کے دوران ہی وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوگی. اسی طرح میجر محمد اکرم شہید کا تعلق بھی جہلم ہی سے ہے, جن کے نام پہ جہلم میں پارک بنا ہوا ہے, ان کا جہلم سے ہے. فواد چودھری سچا ہے کہ ضلع جہلم کے قبرستان شہداء کی قبروں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دھرتی کی محبت میں شہید ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کالم نگار شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ ایم پی ہیں ممبر صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال, ان کے چچا تھے طارق کمال, وہ ایڈمرل تھے. یعنی جس طرح آصف نواز جنگجو وہ بری افواج کے سربراہ مقرر ہوئے, تو اسی طرح جو نیوی کے سربراہ تھے وہ ایڈمرل طارق کمال تھے. وہ راجہ یاور کمال کے والد صاحب کے بھائی تھے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجہ یاور کے والد صاحب راجہ عظمت کمال مرحوم ضلع جہلم کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی رہے. اور اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ سچا ہے کہ ضلع جہلم کے قبرستان شہداء کی قبروں سے بھرے ہوئے. یہ سب دھرتی کی محبت میں شہید ہوئے. لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے, کس کس کا نام لوں؟ گلزار سے شروع کروں یا درشن سنگھ اوارہ سے, پھر ضمیر جعفری سے یا علی عباس جلال پوری سے, جوگی جیلمی کو دیکھوں یا تنویر سپرا کی ترقی پسندی کو سامنے رکھوں, آفتاب اقبال شمیم کرنل محمد خان منیر جیلمی انجم سلطان شہباز. انجم سلطان شہباز ہمارے بہت دوست بڑے قریبی مل کے ہم نے اپنے اکٹھا کام کیا. جنون کی حد تک ان کو لکھنے کا شوق تھا, بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی تاریخ کے حوالے سے. چند سال قبل فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اس طرح غافر شہزاد بہت اچھے شاعر جناب ڈاکٹر محمود احمد چغتائی, ایوب سنگیا ہمارے بالکل ساتھ ادھر آکسفورڈ میں رہتے ہیں. میں اس وقت برطانیہ کے شہر بلیک برن میں رہتا ہوں. تو گزشتہ روز ہم نے جیلم نیوز پہ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. پنجابی کے شاعر ہیں. عاطف توقیر, کیا بات ہے جی, عاطف توقیر کا جو ذکر انہوں نے کیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی. وہ عاطف توقیر جیلم سے اپنا آپ کو تعلق وہ اپنے جیلم سے ہی سمجھتے ہیں, اور جرمنی میں مقیم ہے اس وقت. اور بہت اچھے شاعر, انقلابی شاعر. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ان کے اگر آپ شاعری سنو, آپ سرچ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ جائیں اور فیس بک پہ بھی ہیں, اور گوگل پہ سرچ کریں تو ان کی شاعری آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. بیسکلی ان کا گاؤں اب جو ہے نا وہ چکوال میں آ گیا ہے. یعنی جب تقسیم ہو گیا جیلم اور چکوال آپس میں, وہ چکوال لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جیلمی ہی کہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا عاطف توقیر کا. اسی طرح احسان سہگل یا اپنے احمد لطیف صاحب, یا پھر اعزاز سید, کس کا تذکرہ کیا جائے. اب احمد لطیف اور اعزاز سید, ان کا میں آپ کو, احمد لطیف صاحب روزنامہ ایکسپریس میں کام کرتے ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں, وہاں پہ ایڈیٹر کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اعزاز سید سے کون واقف نہیں, یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں, جیو نیوز کے نمائندے ہیں, اور بہت اچھے انٹرویو, بہت اچھے کالم بھی آپ لکھتے ہیں. اور ان یعنی کہ اس وقت جو نمایاں صحافیوں میں جیو اور ینگ کے نمایاں صحافیوں میں ہوتا ہے وہ اعزاز سید کا جو ہے نام ہے, اور کالا گجراں سے ہی ان کا تعلق ہے. اسی طرح کرکٹ کی دنیا میں عظیم حفیظ کے نام سے کون واقف نہیں ہے. کرکٹ کے سمجھنے والے لوگ جو دلچسپی رکھنے ان کو پتہ ہے عظیم حفیظ جیلم سے تعلق تھے. اسی طرح بھارت کے معروف نقاش ستیش گجرال جیلم کے باسی تھے. یعنی یہ ستیش گجرال صاحب جو وہ جیلم کے رہنے والے تھے. سیاست کو شاعری میں پرونے والے, سیاست کو شاعری میں پرونے والے نصیر کوی ضلع جیلم سے. نصیر کوی بہت اچھا انقلابی شاعر, پیپلز پارٹی کا جالا, جس نے کہا کہ تم ہر گھر سے بٹو نکلے گا, تم کتنے بٹو مارو گے. یہ شعر جو ہے یہ نصیر کوی صاحب کا تھا, جیلم سے ان کا تعلق تھا. وہ فات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے. انہوں نے لکھا تم کتنے بٹو مارو گے, ہر گھر سے بٹو نکلے گا. اور پھر یہ نعرہ جو ہے یہ امر ہو گیا. بار اطلاع کرنے والی جنوبی ایشیا کی پہلی مسلمان خاتون رابعہ قاری اور غلام احمد قادیانی کے خلاف کتاب لکھنے والے پنڈت لیکھ رام کا تعلق ضلع جیلم سے تھا. بھارت کی فلم اور سیاست کا عام نام سنیل دت جیلم کے قریبی گاؤں, معذرت چاہتا ہوں, اپنے بھارت کی فلم اور سیاست کا عام نام سنیل دت اور جیلم کے قریبی گاؤں خرد کا رہنے والا تھا. اس کے بیٹے سنجے دت نے بھی خوب نام کمایا.
خواتین و حضرات، کالم محدود ہے، اس لیے کالا گجروں سے تعلق رکھنے والے مزاحمتی پنجابی شاعر درشن سنگھ آوارہ، دینا سے تعلق رکھنے والے سمپورن سنگھ کالرا المعروف گلزار فلمی دنیا کے بڑے گیت نگار تھے۔ گلزار جن کا ان کا تعلق جو کورلانگ راہ دینا کنوائی علاقہ ہے، وہ کچھ عرصہ قبل یہاں آئے بھی تھے دینا میں دیکھنے کے لیے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ سمپورن سنگھ کالرا تھا، اور فلمی نام ان کا گلزار۔ ان کی شاعری اور ان کے گیت تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خرد سے تعلق رکھنے والے بھارتی فلم انڈسٹری کے بڑے نام سابق وزیر کھیل سنیل دت، اللہ دیتال معروف جوگی جیلمی کے آپ نے کلام پڑھے، بڑی اچھی شاعری ہے، اور ان کا نام اللہ دیتا تھا تو معروف وہ جوگی جیلمی کے نام سے ہوا۔ اور چک عبد الخالق سے تعلق رکھنے والے لوک گیت لونگ واچا کے خالق ضمیر جعفری کے قصے دن بھر بھی لکھوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ تو فی الحال آپ کے لیے گلزار کی شاعری، تو آخر میں وہ جو شعر لکھتے ہیں گلزار نے شعر لکھا جیلم کے حوالے سے کہ ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی، چاند پخراج کا رات پشمینے کی، کیسے اڑے گی ادڑی ہوئی چاندنی، رات کوشش میں ہے چاند کو سینے کی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا کالم، یہ جناب روزنامہ جنگ میں مظہر اجلاس صاحب کا کالم تھا۔ تو چودھری الطاف حسین کی آج ہم نے یاد تازہ کی، اور مختلف ذکر جو ہے وہ دوسرے سیاستدانوں کا، دوسرے رہنماؤں کا، شاعروں کا، ادیبوں کا ہوا، لیکن بہت سے لوگ ابھی جیل میں جو فلائی کام کر رہے ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ کو ان سے تعارف کرائیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تو ایک گزارش کے ساتھ ہمارے جیلم نیوز ٹی وی کا جو پیج ہے وہ ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ اور اسی طرح ہمارا جو جیلم اپنا یہی ویڈیو جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمارا کالم جو ہے نا آپ دیکھیں، آپ یہ پڑھیں اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔